السلام علیکم، ہیلتھ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، تندرستی ہزار نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے، صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے صحت کے حوالے سے، سانس کی بیماریوں کے حوالے سے، استھما کیا ہوتا ہے یا دمہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور اس کو ہم کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تو دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ سانس کی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ بچوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر نادیہ عدنان صاحبہ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ صحت مند ہیں ماشاءاللہ سے؟ گڈ۔ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم ہیلتھ ٹاک میں بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے استھما یا دمہ یا سانس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سانس کی کتنی بیماریاں ہوتی ہیں، کیا ان کی علامات وغیرہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیں، سانس کی جو بیماریاں ہیں جو ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہیں وہ ہے استھما، ٹھیک ہے نا۔ استھما کے بعد ہمیں پاس آ جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کرونک obstructive COPD، مطلب COPD ڈیزیز کہلاتا ہے، جو کہ اسموکرز میں ہم اس کو لیبل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا ہمارے پاس تیسرا جو ہے وہ پلمونری TB، ٹیوبرکلوسس بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ سانس کی بیماریوں میں اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا رہی ہوں تاکہ پہلے تو استھما، COPD، نمونیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ اور جو سب سے آج کل فیمیلز میں جو کامن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں میں بھی ہوتی ہے کچھ اس طرح کی بیماریاں؟ جی، بچوں میں ہوتی ہے، بچوں میں بلکہ چائلڈہڈ استھما بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، کامن بھی ہے، اور بچوں میں جو ہے پیدائشی بھی ہوتا ہے کچھ بچوں میں، اور کچھ بچوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں تک جو ہے وہ ان کا استھما ٹریٹ بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ بچوں کا 13 سال سے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا علامات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، اچھا بڑا تو یہ بتا دے گا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، یا میں یہ فیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بچے شاید ان کو بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں، وہ ان کا بس ایک رونا ہوتا ہے کہ میں چیخ چیخ کے رو لوں نا، خود سمجھ جاؤ کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ جی، تو اس بارے میں ہم ایک ماں یا ایک باپ کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کے بچے کو استھما ہو گیا ہے یا دمہ ہو گیا ہے یا اس کو سانس کی کوئی تکلیف ہے؟ کیا علامات ہیں بچوں؟ دیکھیں، انیشلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کامنلی جو مدرز آ رہی ہوتی ہیں وہ یہ کمپلین لے کر آ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کو رات میں بہت زیادہ کھانسی کے ٹھسکے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سو نہیں پایا، الٹی کر دی، الٹی میں بلغم آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا تو صحیح ہوتا ہے کہ غور کیا جانا چاہیے کہ بچے عموماً جب چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں، عموماً زیادہ تر منہ کھول کے سو رہے ہوتے ہیں، ان کی ناک بند ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم جو نیزل obstruction، سائنس بھی کہتے ہیں۔ جی، مطلب پیدائشی جو ہے وہ نیزل obstruction کی وجہ سے جو ہے وہ پوسٹ نیزل ڈربلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو ٹھسکے لگتے ہیں کھانسی کے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، اگر ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے پراپر طریقے سے، اینٹی الرجیز نہیں دی جا رہی ہیں یا اسٹیم نہیں دی جا رہی ہے، نیزل بلاک جو ہے وہ اسٹیم سے زیادہ جلدی ریلیف ہو جاتا ہے، اگر نہیں دی جا رہی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے پوسٹ نیزل ڈربلنگ جو گلے کا ریشہ ہے وہ جا کے سانس کی نالی میں جم جاتا ہے، اور اس کے بعد ایونچولی بچے کو سانس لینے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کھانسی اور زیادہ جو ہے بڑھ جاتی ہے، اور جب اتنی بڑھے گی تو بچہ ظاہر سی وجہ وہ بلغم تو نکال نہیں سکتا، تو وامٹ کرے گا، وامٹ کر کے اس میں بلغم بھی نکال لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا کہ ٹھسکا لگ رہا ہے یا اس کو سانس لینے میں تکلیف ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور رات کی مطلب نیند میں یہ آبزرویشن، سیٹیوں کی آوازیں بہت آتی ہیں سینے سے، بچے کے سینے سے سیٹیوں کی آوازیں آنا، اچھا، یہ وہ علامات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بلغم جو ہے وہ آپ کی سانس کی نالی میں جا کے پھنس گیا ہے، تو جب بچہ سانس لے رہا ہے تو اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، رکاوٹ کی وجہ سے اس کو سینے میں سیٹیاں گونج رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو بڑوں میں کیا اس کی علامات ہوتی ہیں؟ بڑوں میں بھی دیکھیں پورا جو انڈر لائن تقریباً یہی ریزن ہوتا ہے، موسٹ کامنلی جو ہے استھما جو ہے وہ یا تو جو ہے وہ جینیٹکلی فیملی میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ موسٹ کامنلی جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پوسٹ نیزل ڈربلنگ، وہی سائنسائٹس کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہے ہیں استھما پریویلنٹ کرنے میں۔ دوسرا، ایسے بھی لوگ جو کہ انڈسٹریل ایریا میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ ٹیچرز، ابھی تو خیر چاک کا استعمال ختم ہو گیا ہے، بورڈ مارکرز آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی ٹیچرز ہیں جو بیچاری جو ہے وہ چاک کا یوزیج کر رہی ہیں، اور اس چاک کو انہیل کرنے سے وجہ سے جو ہے نا وہ جو بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں جو آپ انہیل کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو پوسٹ نیزل ڈربلنگ بنتی ہے، وہ سب کے سب جو ہے نا جا کے اگر وہ ٹریٹ نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ برونکائٹس میں میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا برونکائٹس بھی اگر ٹریٹ نہ ہو تو کبھی آگے جا کے سٹیجز میں وہ استھما میں
تبدیل ہو جاتا ہے. اور ایستھما کو ہم پھر ظاہر سی بات ہے اسی طرح ہم لیبل کرتے ہیں پیشنٹ میں کہ اگر وہی ایپیسوڈ ایستھما کی یا سانس کی جو بیماری ہے یا سانس لینے میں جو تکلیف ہے وہ رات میں یا دن میں وہ مہینے میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ برقرار ہو رہی ہے تو اس پہ ہم پیشنٹ کا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں اسپائرومیٹری, اور اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ آیا پیشنٹ کو واقعی ایستھما ہے کہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے گا کیا ایستھما کا علاج ممکن ہے؟ اس کی بھی اسٹیجز ہیں ایستھما کی؟ جی اسٹیجز ہیں مختلف, اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو. لیکن یہ ہے کہ اگر انیشلی پیشنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو وہی انڈر لائن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر اسٹیج پر ہے, تو اس لحاظ سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اور ٹریٹیبل ہے, ایسا نہیں کہ ایستھما ٹریٹیبل نہیں ہے. اور ماشاء اللہ سے اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے. ماشاء اللہ ہمارے پاس ٹی بی کا بھی علاج ہے اب تو. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ ایک لوگوں میں یہ بھی کہ جب سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ بس اب تو ہم ختم ہونے والے ہیں نا, بالکل خدا نہ خواستہ بس آخری لمحہ ہمارے پاس آ گیا, تو کیا ایستھما جان لیوا بھی ہے؟ لیکن ایستھما جان لیوا نہیں. اگر ہم پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے اور پراپر ڈاکٹر سے جو ہے وہ ایجوکیشن لے لیں گے ایستھما سے ریلیٹڈ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کوئی جان لیوا جو ہے نا ڈیزیز نہیں ہے. اچھا کف سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں ہم؟ جی کف سیرپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اس وقت, ورنہ وہی بات ہے کہ ایستھما میں کوئی رول نہیں ہے کھانسی کے سیرپ کا. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا بہت سے جگہوں پہ میں نے بھی یہ چیز آبزرو کی ہے کہ کسی بچے کو یا بڑے کو ایستھما ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا اس کا, لیکن نارملی جیسے ہی اسے کھانسی شروع ہوئی یا اس کو نیزل بلاکیج کچھ شروع ہوا تو فوراً یہ ہم سمجھتے ہیں الرجی ہو گئی کسی چیز سے. جی ٹھیک ہے, الرجی ہو گئی, خاص طور پہ پولن الرجی کا بڑا جب وہ موسم چینج ہوتا ہے تو الرجی ہو گیا, وہ اینٹی الرجی کھا لیں اور وہ بس ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایستھما الرجی کی ہی کوئی موڈیفائی کوئی چیز ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایستھما بھی الرجی ہی ہے؟ دیکھیں ایستھما الرجی نہیں ہے, لیکن الرجی کاز ہے ایستھما کرانے کا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ایستھما میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پالن, جو بھی ہم ڈسٹ پارٹیکل جو ہے سانس سے لے رہے ہیں وہ سانس کی نالی میں جا کے سوزش کرا دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, تو وہ آگے جا کے مطلب ہم ایک دم سے انیشلی ہم لیبل نہیں کرتے کسی بھی پیشنٹ کو کہ فوراً سانس ہوا تو اس کو ہم نے ایستھما لیبل کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک. تو آپ کیسے اس کو کس اسٹیج پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایستھما ڈائگنوز ہو گیا؟ کوئی ٹیسٹ ہے اس کا؟ جی ہم اسپائرومیٹری کرواتے ہیں عموماً, اور دوسرا ہم کلینکلی بھی ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اگر پیشنٹ کو جو ہے نا وہی بات ہے اگر مہینے میں 3 سے 4 دفعہ یہ ایپیسوڈز ہو رہی ہیں سانس کی مستقل, تو پھر ہم اس کو, بچوں میں تو عموماً ہم نہیں کروا سکتے ہیں اسپائرومیٹری کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ طرح سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, بچے اتنا کوپ اپ نہیں کر سکتے اس کو کرنے کے لیے. لیکن بڑوں میں تو صلاحیت ہوتی ہے, ہم بڑوں میں اسپائرومیٹری کرواتے ہیں اور پھر لیبل کر دیتے ہیں پیشنٹ کو کہ آیا اس کو ایستھما ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم کلینکلی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں, سمٹمز بیس ہوتا ہے, اور جب دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کو بار بار یہ ایپیسوڈز ہو رہی ہیں اور ویزی چیسٹ ہے, مطلب سیٹیوں والا چیسٹ جو ہے وہ بھرا چلا جا رہا ہے مستقل طور پہ, تو ہم اس کو ایز اے ایستھما ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایستھما کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بتا دیجیے گا کیا یہ انہیریٹنس ہے ایستھما؟ ماں باپ کو اگر ہے کسی کو, تو جیسے تیلیسیمیا میں ہوتا ہے کہ ماں باپ کو تو ان کو بھی ہو جاتا ہے, تو اسی طرح کیا یہ بھی موروثی بیماری ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کسی کو ہے تو بچے کو بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا مطلب جینیٹکلی ہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے, لیکن یہ بیس مطلب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا مطلب وہی ساری چیزیں کہ اگر مدر کو یا فادر فیملی میں کسی کو سائنوسائٹس رہا ہے یا رائنائٹس رہا ہے, ٹھیک ہے, تو رائنائٹس یا سائنوسائٹس کی وجہ سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اچھا, تو کیسے اس کو پریکاشنری اسٹیپس کیا لینے چاہیے؟ ایک ایسا بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے, کیا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو ایستھما وغیرہ یا کوئی اور بیماری ایسی؟ نہیں, ابھی ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب وہ دنیا میں آ گیا, ٹھیک ہے, اب ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ اس میں انہیریٹنس ہے, تو پھر اس کو کیسے پریکاشنری اسٹیپس کیا لینے چاہیے؟ ماں کو یا باپ کو کیا لینے چاہیے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ جن کے فادر اسموکر ہوتے ہیں, چین اسموکر ہوتے ہیں, ان بچوں کو یہ تکلیف بہت جی, کیونکہ وہ پیسو اسموکرز بن جاتے ہیں.
گھر میں وہ مطلب سگریٹ پیتے ہیں کھلے عام روم کے اندر, اور اس کا پورا جو دھواں ہوتا ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ مطلب ان کی وائف بھی مطلب ماں بھی جو ہے وہ سانس میں مطلب انہیل کر رہی ہوتی ہے, اور بچے بھی انہیل کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پیسو اسموکرز بن جاتے ہیں. اس کی الرجی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو. اور یہ جو ایک ہمارے بڑے کہتے تھے یا ہم سنتے تھے اکثر جگہ پہ کہ جو سگریٹ پینے والا ہے شاید اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ جو سامنے انہیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, 100% صحیح ہے. پیسو اسموکر جو ہیں وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں, ڈینجرس ہوتا ہے ان کے لیے, وہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ٹو ڈیزیزز, ٹھیک ہے نا, ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ جو ہے نا سانس کی بیماریاں ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں ان ماں باپ کو یا باپ جو کہ چین اسموکر ہیں, وہ اول تو پینی نہیں چاہیے, اول تو ہاں ظاہر سی بات ہے نہیں پینی چاہیے, اور اگر نہیں مان سکتے بات تو پھر وہ آپ باہر جا کے پیجیے. ٹھیک ہے, باہر گھر کے اندر جو ہے نا مطلب باہر کا انوائرمنٹ خراب کریں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی پریورٹی تو یہی ہوتی ہے کہ جو ہے نا آپ اسموکنگ جو ہے نا اسکپ کریں, ٹھیک ہے نا. اگر اسموکنگ نہیں, ریزسٹنسی ہے, نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک خاندان کی صحت ہو, ماں باپ کی صحت ہو, بچے کی صحت ہو, صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, اور اس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. بالکل. اچھا, یہ کرونک برونکائٹس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کرونک برونکائٹس بھی ایسی ایپیسوڈ ہے جس کے اندر جو ہے نا اگر آپ کو کنسیکیوٹیولی جو ہے نا 2 سے 3 مہینے تک جو ہے نا وہ کھانسی کے ایپیسوڈس چل رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم جو ہے نا برونکائٹس لیبل کرتے ہیں. اچھا, تو اس کا کیا علاج ہے؟ کچھ جیسے کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کو خشک کھانسی ہوتی ہے, تو وہ پھر ایک خراش کسی کیفیت آ جاتی ہے گلے میں, یا کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا, جلن ہو رہی ہے سینے میں بہت زیادہ, تو یہ اسی کی ایک کائنڈ ہے؟ ہاں, اسی کی ایک کائنڈ ہے. وہ بھی انڈر لائنگ ریزن پوسٹ نیزل ڈربلنگ موسٹ کامنلی دیکھا جاتا ہے. چیسٹ ایکس رے کرواتے ہیں, اور اگر برونکائٹس میں موسٹلی جو انفیکشن پریویلنٹ ہو جاتا ہے انڈر لائنگ, تو اس میں ہم جو ہے وہ سپیوٹم اگر آ رہا ہے, پیشنٹ جو ایکسپیکٹوریٹ کر رہا ہے, بلغم تھوک رہا ہے, تو اس میں ہم کلچر کروا لیتے ہیں, اور کلچر کے اکارڈنگلی ہم ان کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے دیتے ہیں. وہی سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے برونکائٹس کا بھی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی اوپر کی اسکن پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے تو وہ خود بخود ہیل اپ ہو جاتا ہے, اور کافی چیزیں جو ہے بہتر ہو جاتی, کبھی جل گیا, کبھی کٹ لگ گیا چھوٹا موٹا. لیکن اگر کوئی گلے میں اندر کوئی خراش ہے تو وہ کیونکہ موئسچر اندر زیادہ ہے, گیلا پن ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو ایستھما ہے, دمہ ہے, یا جو کرونک برونکائٹس ہو جاتا ہے, تو اس میں کتنا ٹائم ڈیوریشن کتنا لگتا ہے اس میں؟ لیکن پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پراپر ٹائم پہ لیں گے تو آپ جلدی ہیل ہو جائیں گے. اچھا, جلدی مطلب کتنا جلدی؟ ود ان 2 weeks بھی آپ ہیل اپ ہو سکتے ہیں. ہاں, جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کو اپروچ کریں گے اتنا جلدی جو آپ ٹریٹیبل ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ جتنا کمپلائنس اچھا ہوگا آپ کا میڈیسنس کے اوپر, اتنا اچھا جو ہے آپ جو ہے وہ ٹریٹ ہو جائیں گے. اچھا, اینٹی بایوٹکس لے سکتے ہیں؟ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک کو اس طرح سے کھا رہے تھے جیسے کوئی وہ بنٹی وغیرہ ٹائپ نہیں ہوتا کہ ٹافیز کی طرح, وہ انہوں نے اچھا یہ ہو گیا فوراً انہوں نے 3 دن کی اینٹی بایوٹک. سیلف میڈیکیشن تو یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے کسی کے لیے بھی؟ سیلف میڈیکیشن دیکھیں آپ اس میں تفصیل سے بتائیے گا تاکہ کیونکہ ہمارے ناظرین میں یہ بہت کامن ہے یہ چیز نا. جی, ہمارے پاس یہ اکثر پیشنٹ آتے ہیں اسی طرح سے کہ وہ اینٹی بایوٹک آلریڈی کھا چکے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہماری کھانسی ابھی تک ٹریٹ نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں ہر چیز کا علاج اینٹی بایوٹک نہیں ہوتا ہے. آپ نے اینٹی بایوٹک کے بغیر بھی پیشنٹ ٹریٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر اس کا انڈر لائنگ کاز پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, انڈر لائنگ کاز ہمارے پاس سانس کی بیماریوں کے سب سے آٹ موسٹ جو ہے وہ الرجیز ہی ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارا انوائرمنٹل فیکٹرز اتنا انفلوئنس کر رہا ہے ہماری لائف پہ. ٹھیک ہے, اگر ہم اس سے بچ سکیں, اور اس سے بچنے کے لیے ہم پراپر اگر جس چیز سے ہمیں ڈسٹ سے مطلب ہمیں یہ چیز ہو رہی ہے ہم اس چیز سے بچ سکیں, اس ایکسپوجر سے اپنے منہ کو کور کر سکیں اس چیز سے, مطلب ٹھیک ہے نا, تو اور پراپر اینٹی الرجیز کا استعمال کر سکیں, وہ بھی ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن سے, تو پھر جو ہے وہ آپ کیور ہو سکتے ہیں. لیکن سیلف جو ہے نا میڈیکیشن وہ بہت ہارمفل ہے. پھر آپ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیسن آپ نے پوچھی کسی سے استعمال کی ہو اور کوئی وہ آپ کو ریئیکشن کر جائے, جس نے بتائی اس کو تو کوئی ریئیکشن نہیں کیا لیکن آپ کو ریئیکشن کر سکتی ہے. سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ, وہ بالکل نہیں, اور اسی کی وجہ سے نا بہت زیادہ ریزسٹنسی بھی پروڈیوس ہو رہی ہے ہمارے پاس نا. ٹھیک, اور وہ آگے جا کے وہ زیادہ بیماری کو بڑھا دیتی ہے. ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ خود سے کوئی ایسا نہ دوائی لے لیں, آپ یہ سمجھیں کہ اس کو فائدہ ہوا ہے تو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے, کیونکہ ہر کی باڈی ریزسٹنس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, وہ باڈی ریزسٹ کر سکتی ہے آپ کو, اور وہ آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے.
गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हेल्थ टॉक हमारा प्रोग्राम है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नादिया अदनान साहिबा, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और आपको अवेयरनेस दे रही हैं कि सांस की बीमारियां या सीने की जो बीमारियां होती हैं उनके हवाले से क्या आपको एहतियात करनी चाहिए और कितना असर अंदाज होता है आपके माहौल या आपका अपना जेस्चर। तो डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि जो हमारा माहौल है वो कितना असर अंदाज होता है, क्योंकि हम तो एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, जो हमारा एयर एनवायरनमेंट है, अगर हवा साफ़ है तो हमारी सांस साफ़ होगी, और अगर सांस साफ़ होगी, हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी। तो ये कितना, क्या किरदार क्या है माहौल का, ये भी बताइएगा। देखें, हमें एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट जो है ना, वो ही एक हेल्दी जो है ना, वो समझें कि अप्रोच है हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कहा जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। जी हाँ, ज़रूर, लेकिन सफाई और सुथराई जो है जो कि हमारे अभी इस फ़िलहाल तो बराए नाम ही हैं, और क्योंकि जगह जगह कचरा फेंकना, कचरे की स्मेल, जगह जगह जहाँ भी कचरा मतलब फेंक दिया जाता है उसको जलाना, ठीक है, यहाँ तक कि घर के बाहर भी आप खुद ही अपने कचरे को जला रहे होते हैं और साथ पड़ोसी को तंग कर रहे होते हैं। और ये सांस की कितनी शदीद बीमारी पैदा करता है, ये जो कार्बन जल रहा होता है जिसमें प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें जी जी जी, ठीक है ना। दूसरा हमारे इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो आउट ऑफ जो है ना, मतलब बहुत वो है विद इन सिटी का होना, ठीक है ना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात की है आपने जी। और दूसरा ये कि हमारे घरों के जो एसीज़ हैं जिनको हम चलाते हैं और जो ना, तो उनकी भी सफाई सुथराई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी इंडोर जो है पोल्यूशन जो है ना में काफ़ी पार्ट लेते हैं, उसमें भी काफ़ी बैक्टीरियाज ग्रोथ हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम सफाई की बात करते हैं ना, तो लोग ज़्यादातर ये कहते हैं दरख्तों को काट देना चाहिए क्योंकि दरख्तों से पत्ते गिर रहे होते हैं, तो वो गंद फैल रहा होता है। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि भाई अगर आप दरख्त लगा नहीं रहे तो जो लगे हुए दरख्त हैं उनको तो मत काटें ना, क्योंकि वही तो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं ना। जी, कुदरत के हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। कुदरत के फेफड़े कहा जाता है दरख्तों को, लंग्स कहा जाता है नेचर के ना। तो ये भी मालूम होना चाहिए लोगों को। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप बताती हैं उनको ये सारी चीज़ें, जैसे कि मतलब अगर कोई आया और उसने कहा कि जी मुझे बड़ी खांसी हो रही है, मुझे अस्थमा का अटैक आ रहा है, और वो तो आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स में उन्हें बताती हैं कि आप पौधों के साथ भी रहा करें, नेचर से करीब रहा करें, और ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल हो। सुबह सुबह उठ के ताज़ा हवा और ताज़ा हवा जो है वो फजर के बाद ही हमें मिलती है मोस्ट कॉमनली। तो पेशेंट्स को मैं यही कहती हूँ जितना हो सके आप फजर के बाद उठ के अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, और उसके बाद जो है वो प्लांटेशंस तो देखें हमारे घर में मोस्टली बहुत ही कम ऐसी पॉपुलेशन है जो कि जिनके घर में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, या तो टेरेस में अगर हैं तो खुली हवा में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो ये उससे कोई हर्ज नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल खुली हवा में, सुबह ताज़ा हवा में जाना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अल्लाह ताला की नेमतों की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो जैसे हर्बलिस्ट वगैरह होते हैं, हकीम होते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, तो वो एलोपैथिक से बड़ा टकराव सा उनका एक फील होता है। वो कहते हैं एंटीबायोटिक नहीं लेना बिल्कुल भी ना, एंटीबायोटिक का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और ये आपने बड़ा गलत कर दिया, इसका असर तो सारी ज़िंदगी रहेगा। तो ये सब चीज़ें ठीक है, सारी ज़िंदगी रहता है एंटीबायोटिक का असर? नहीं, ऐसा तो कोई असर नहीं रहता। जो हम एंटीबायोटिक टारगेट ही जो है वो प्रीवेलेंट आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन है उसको टारगेट करने के लिए दी जाती है, और वो जब टारगेट मतलब हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो जाता है टारगेट, तो उसके बाद जो है आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना, मतलब आपकी बॉडी जो है वो नुकसान से बच जाती है एंटीबायोटिक खाने से। ठीक है, वो बच जाती है। अच्छा, और जो ये टोटके लोग करते हैं, जैसे गला ख़राब हो गया, गरारे कर लिए, शहद मिला पानी पी लिया, या वो तेल में नमक मिला के वो इधर लगा लिया, टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे, तो इनका कोई असर होता है मेडिकल साइंस में कहीं है कोई? देखिए, ऐसा तो कोई रोल है नहीं, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नेचुरल रेमेडीज़ पे जो है ना वो गौर किया जाता है कि हम ये लें। पहली मतलब प्रायोरिटी होती है कि डॉक्टर जी वो ज़रूर डॉक्टर की एंटीबायोटिक से पहले जो है ना हम इसी से करके जो है ना ठीक हो जाए। तो मैं तो मतलब मना नहीं करती हूँ इस चीज़ के लिए। जैसे पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है ना ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर पेशेंट को लगता है कि उस गर्म पानी और शहद से जो है वो सेटिस्फाई होता है, उसको गले में सूदिंग इफेक्ट मिलता है, तो आप
پی سکتے ہیں کیونکہ کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. آپ ریکمینڈڈ ہے, آپ لے سکتے ہیں نیچرل ریمیڈیز, یہ تو ہماری ہیں ہی, اور ہماری جو دادی دادا جو بھی مطلب جو پیچھے سے کرتے بھی رہے ہیں, یہ پریکٹس میں تھی یہ چیز, تو آپ 100% دے سکتے ہیں, آپ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی اگر بچہ ہے یا کوئی, تو اس بارے میں ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے, یہ بھی ہاں بچوں میں تھوڑا سا جیسے شہد جو ہے, کیونکہ 1 سال تک ہمیں تھوڑا سا وہ کرنا چاہیے اوائڈ. ہمارے یہاں تو چھوٹے بچوں کو بھی پیدائشی ہاں وہ گٹی دے دیتے ہیں اور وہ اس ٹائپ کی چیز نا. جی 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 بالکل. تو جہاں تک دادی وغیرہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, مت بڑی ہے نا, مطلب گٹی دیں گے وہ جو بہت زیادہ اچھی نیچر کا ہوگا وہ دے گا, تو وہ بچے کی نیچر بھی ویسی ہو جائے گی. تو یہ تو ایک نیچرل ہے, جن پیرنٹ کا بچہ ہے مطلب ان کی نیچر وہ انہیریٹنس میں آئے گا نا. ہاں, اور جو بچہ دیکھے گا پیرنٹس کے نیچر کو بڑا ہوتے ہوئے سے بہت زیادہ تربیت بڑا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو کھانے پینے سے. اچھا ٹھیک ہے, ہم تھوڑا موضوع سے ہٹ جا رہے ہیں, لیکن یہ ماحول بہت زیادہ اس پہ اثر انداز کرتا ہے. پولن جب ہوتی ہے تو سانس کی بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کو, یا فوگ آ جاتی ہے جب, یا اسموگ ہو جاتی ہے. لاہور وغیرہ سائڈ میں, پنجاب سائڈ میں یہ بہت زیادہ ہے, تو وہ اس کو کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو انوائرمنٹ میں ہے. ماسک پہنے, اور اگر فوگ ہے جس آپ کو لگتا ہے کہ فوگ کی اس سے آپ کو لگے گا, تو آپ تھوڑا اوائڈ کیجیے باہر نکلنے سے, اور ماسک کا استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جب کوئی اٹیک آ جائے فوری طور پہ, خدا نخواستہ کسی کو ایستھما یا دمہ کا اٹیک آ جاتا ہے, تو کیا ہمیں فاسٹ ریمیڈی کیا کرنی پڑے گی, کیا کرنا چاہیے ہمیں, فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اس کے لیے ہم پیشنٹ کو انہیلرز بھی بتاتے ہیں, اور ساتھ میں ہم نیبولائزرز بھی بتاتے ہیں. اچھا. اگر انیشلی کوئی ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ ارجنٹ جو ہے وہ نیبولائزیشن کرتے ہیں, جو ہمارے پاس میڈیسنز موجود ہیں. اور مینٹیننس تھراپی کے لیے ہم پیشنٹ کو پھر جو ہے نا وہ انہیلر ٹیکنیک سمجھا دیتے. اچھا, تو انہیلر یعنی ایستھما کے پیشنٹ کو اپنے پاس ہر وقت ان کیس آف ایمرجنسی انہیلر ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا یوز کر سکے. ٹھیک ہے, اور تو انہیلر آخری حل ہے, اس کا کوئی پراپر کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیں, انہیلر پراپر جو ہے نا مطلب ٹیکنیک جو ہے نا مطلب پراپر انہیلر ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انہیلر ٹیکنیک ایسی ٹیکنیک ہے جس سے اگر پیشنٹ جو ہے وہ پراپر لے لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انہیلر کی جو دوائی ہے وہ پراپر طریقے سے آپ کے ڈائریکٹ پھیپھڑے میں جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی دوائی جو گولی جو آپ کھائیں گے, وہ آپ کی دوائی جو گولی ہے وہ اثر ڈائریکٹ پھیپھڑے میں نہیں کرتی, وہ خون میں جا کے ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو انہیلر ہی فرسٹ لائن جو ہے نا وہ ہم ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ انہیلر جو ہے وہ لیں, اور اس کے لیے پراپر ایجوکیشن کا استعمال جو ہے نا ہم پیشنٹ کو بتاتے ہیں, اور پیشنٹ کی کمپلائنس جو ہے نا انہیلر پہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک دفعہ انہیلر استعمال کر لیا اب تو ساری زندگی انہیلر ہی استعمال کرنا ہے, ایسا بھی کچھ ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیوریبل ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ انہیلر جو ہے وہ لاسٹ مطلب ہو گیا اور مطلب کوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے, مطلب انہیلر کی کوئی سائڈ ایفیکٹس نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہیلر جو ہے جب ہم انہیل کرتے ہیں اس کی جو دوائی ہے وہ ڈائریکٹ پھیپھڑے میں جا کے لگتی ہے, ڈائریکٹ, مطلب وہ ایک پروسیجر ہے. جی ہاں, وہ جو ہے مطلب انہیلر جو ہے کوئی بھی آپ کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. انہیلر جو ہے وہ آپ کو ایک ریلیف دیتا ہے, ڈائریکٹ سانس کی نالیوں کو جو ہے نا جو سوزش ہوتی ہے اس کو فوراً ریلیف کر کے اس کو کھلا کے مطلب ڈائلیٹ کر کے جو ہے آپ کو ریلیف دے دیتا ہے. سیکنڈلی جو انہیلر ہے وہ آپ کو کوئی نقصان اس طرح سے بھی نہیں پہنچا رہا کہ وہ بلڈ میں نہیں مل رہا, تو اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نمبر 3, انہیلر جو ہے کوئی لاسٹ اسٹیج نہیں ہے. آپ نے اگر پراپر انہیلر ٹریٹمنٹ لیا ہوا ہے اور پراپر انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ اٹیکس ہی نہیں ہوں گے بار بار. اچھا جی ٹھیک ہے, تو وہ دوائی یعنی آپ کیونکہ وہ لے رہے ہیں پراپر ٹائم پہ تو وہ پھر آپ کو اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بخود فیل کریں گے کہ میرا سانس جیسے بہتر ہونے لگا, جیسے مریض کا سانس بہتر ہونے لگا, تو انہیلر کا یوزیج بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم کم کر سکتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ ریکور ہو رہے ہیں آپ اس دوائی کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کو آپ بڑھاتے چلے جائیں. اچھا, اے سی کی جو ہوا ہوتی ہے بڑی سب کو اچھی لگتی ہے, خاص طور پہ گرمیوں میں تو بہت اچھی لگتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو ٹھنڈک ہے, جو کولنگ ہے نا اس کی, وہ بڑا اثر کرتی ہے چیسٹ پہ, اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اے سی کی جو ہوا جو ہے نا وہ اصل میں افیکٹ کرتی ہے ان لوگوں میں سب سے زیادہ جن کی ناک بند ہو جاتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جب ناک بند ہوگی
تو ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ وہی سائنس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا چیسٹ جو ہے نا وہ بھرنے لگے گا. ٹھیک ہے, تو بہتر یہی عمل ہے کہ اگر آپ نہا دھو کے نکلتے ہیں تو فوراً آپ یا منہ بھی, ایون کبھی کبھی کسی کو ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے کے بعد بھی اے سی میں جا کر جو ہے نا ناک کا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوتی ہے, اے سی کی ہوا اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ڈائریکٹ آپ منہ دھو کے یا وضو کر کے یا نہا کر آپ فوراً جو ہے نا گیلے بالوں کے ساتھ آپ اے سی کی ہوا میں نہ بیٹھیں, اوائڈ کریں ایسے لوگ جو افراد ہیں جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسا سلوشن ابھی ہے جس کو ہم باڈی پہ لگا کے اور اس سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو ہم دوائی پی لیتے ہیں, ٹھیک ہے, چیسٹ انفیکشن ہو گیا, ہم نے دوائی پی لی, لیکن جیسے حکمت میں کچھ ایسے بام وغیرہ ٹائپ ہوتے ہیں یا ہومیوپیتھک میں, تو بام ٹائپ یا کوئی ایسا لکوڈ ہو, کوئی ایسا سولوشن ہو جو کہ چیسٹ پہ لگایا جائے یا ریپس پہ لگایا جائے اور وہ پریونٹ کرے آپ کو؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں. اچھا, ایسی کوئی شیلڈ نہیں ہے؟ نہیں, ایسی کوئی شیلڈ نہیں. ٹھیک ہے, وہ بام وغیرہ سے آپ نے کر لیا تو جی, آپ کو میں نے بتایا آپ ماسک کا یوزیج کریں. آپ کو ابھی ہم حالیہ تو کووڈ سے گزرے ہی ہیں, تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ماسک ہی ایک جو ہے نا سب جو انڈر لائن جو ہے ڈیزیز, وہ جو ڈسٹ ہے وہی آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ساری باتیں ہو گئی. اب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایک دفعہ کسی کو اگر استھما ہو جاتا ہے یا دمہ ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی اس کو استھما رہتا ہے, دمہ رہتا ہے, یا ایسی اسٹیج آتی ہے کہ جب وہ بالکل اس کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جائیں اور وہ مطلب یہ انفیکشن لنگس میں ہوتا ہے نا یہ انفیکشن, تو یہ انفیکشن مکمل طور پہ صحیح ہو سکتا ہے جیسے اس کے لنگس بالکل 110% اس کے صحیح ہو جائیں, ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ویری کرتا ہے. مطلب کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس جو کہ استھما ہو کر ٹریٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو سالوں تک جو ہے نا کوئی جو سانس کا اٹیک نہیں ہوتا. کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو سانس کا اٹیک ہوتا ہے, استھما ہم نے لیبل کر دیا, استھما ہو کے ان کو وہ آگے جا کے جو ہے ان کا استھما جو ہے وہ کرونک فارم میں کرونک استھما میں ٹریٹ ہو, مطلب وہ کنورٹ ہو گیا. کرونک استھما سے اس کے بعد وہ جو ہے وہ ان کی مطلب چھوٹی سانس کی نالیاں جو ہیں وہ اتنی انوالو ہو گئیں کہ وہ آخر میں جا کے جو ہے وہ ہم اس کو مطلب مے بی پاسبل کہ وہ چھوٹی سانس کی نالیوں کی وجہ سے انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے, یا انڈر لائنگ ان کو فنگل انفیکشنس ہو سکتے ہیں. ٹھیک, ہاں, لیکن یہ سب وہی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے, پراپر آپ کی میڈیکل ایجوکیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے استھما سے ریلیٹڈ. کرتی ہے اس میں دیکھیں ڈائٹ جو ہے اتنا زیادہ نہیں, ٹھنڈا کھٹا کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, نہ چاول کھانے سے اس کا کوئی تعلق ہے. سب سے پہلے چاول اور دہی بند کر دیتے ہیں اماں, سب سے پہلے یہ بند کرتی ہیں, کہتی چاول نہیں کھانا, دہی نہیں کھانا, ٹھنڈا پانی, کیلا بھی نہیں کھانا. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے؟ نہیں, ڈائٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کھانا جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, اچھا, پھیپھڑے کو نہیں چھوتا. اچھا, اب ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ٹینشن, کچھ لوگوں کو جب ٹینشن ہوتا ہے تو ان کو بھی استھما کا اٹیک ہوتا ہے. یہ میں نے آبزرو کیا. مجھے یہ بتائیے گا کیا اس کا ٹینشن سے کوئی ہے ریلیشن؟ اس کو ہم اینزائٹی استھما لیبل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ ہم اس میں انڈر لائنگ اینزائٹی جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ دیا جائے. اچھا, فوری طور پہ انہیلر استعمال کریں. ہاں, فوری طور پہ انہیلر کریں. ہم ساتھ میں جو مطلب جو انڈر لائن جو ان کو سانس کا جو پرابلم ہو رہی ہے سمپٹومیٹکلی اس کو بھی ٹریٹ کریں, اور جو انڈر لائن ریزن ہے جو ان کی انزائٹی کی جو پرابلم ہے اس کو جو ہے نا ٹریٹ کریں. ویسے مجھے ایسا لگتا ہے ٹینشن ساری بیماریوں کی جڑ ہے نا, روٹ کاز ہے یہ. کیونکہ شوگر دیکھیں, بی پی دیکھیں, جہاں ٹینشن ہوتا ہے تو وہ شوٹ کر جائے گا, ہے نا, یہ چیز آبزرویشن میں ہے. تو بہرحال استھما کا بھی لنک بن رہا ہے اس سے. ہاں, کیونکہ انزائٹی میں ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, گھبراہٹ کی وجہ سے پیشنٹ کو سانس ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کو فوری طور پہ آپ ریلیف کریں. ہاں, پانی فوراً دینا چاہیے. دیکھیں پانی اس لیے جو سانس کے مریض کو فوراً پانی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے پانی دیا اور اس کو سانس کا اٹیک ہو رہا ہے اور ذرا اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے دوران پتہ چلا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس کی سانس کی نالی کے اندر چلا جائے, تو وہ ایک جو ہے نا پھر پرابلم کرتی ہے. اس کے لیے وہ ایسپائریشن ہو جاتی ہے اس کو پیشنٹ. اچھا, بریک پر جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے بچوں کے بارے میں تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر بچہ کوئی سو رہا ہے اور اس کو بار بار کھانسی کا ٹھسکا لگ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ استھما کا کوئی اٹیک ہو سکتا ہے, انیشیل اسٹیج ہو سکتی ہے. مجھے یہ بتائیے گا اگر کوئی بچہ جیسے اسے نیند میں وومٹ ہو گیا اور وہ کھانس بھی رہا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اس بچے کو؟
لیکن سب سے پہلے اگر اس نے کر دی مطلب وہ ہو گیا تو اس میں آپ سب سے پہلے اس کا منہ وغیرہ سب صاف آف کروائیے. ٹھیک ہے نا. نہیں جیسے ایک سیدھا بچہ لیٹا ہوا ہے, اب ظاہر ہے وہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کروٹ دلا دینا چاہیے, اس کو اٹھا کے فوراً کھڑا کر دینا چاہیے؟ کیا کرنا تھوڑا چاہیے؟ کروٹ دلا کے اور اس کے بعد اس کو کھڑا کر کے فوراً اس کا منہ ہاتھ سب کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کتنی وامٹ باہر کی ہے. وامٹ باہر کی ہے, اندر تو نہیں کی. اگر اندر کی طرف ہی ہوئی ہے اس کو باہر زیادہ نہیں نکلی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی پوزیشن آپ چینج کر دیں. ٹھیک ہے, چینج کر کے اس کے بعد اس کو آبزرو کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس کو کوئی اور آیا, کوئی سانس وغیرہ تو نہیں ہو رہا. کیونکہ ایسے مریض میں جو ہے نا انہیل اگر سانس کی نالی میں جاتا ہے نا تو تھوڑی دیر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ سانس ہونا شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو فوری طور پر آپ اس کو کروٹ دلا دیں تاکہ اس کا جو بھی ہے وہ باہر نکل جائے. اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل. ہاں نہیں, لیکن اگر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے نے وامٹ جو ہے وہ اگر اندر لی ہے تو سانس کی نالی میں تو نہیں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ عدنان صاحبہ, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی اور اتنی اویئرنیس دی ہمارے ناظرین کو. لاسٹ میسج, لاسٹ کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی, کیا میسج دینا چاہیں گی آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں ایستھما ہو یا جو بھی سانس کی بیماریاں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ لا علاج بیماری نہیں ہے. بہتر ہے کہ جب بھی آپ کو سانس کا کوئی مرض ہو آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ڈاکٹر سے ہی آپ ایجوکیشن حاصل کریں اور بہتر طریقے سے اپنا علاج کروائیں. پراپر ٹائم پہ جا کے پہنچ کے اگر ٹریٹمنٹ اپنا کروا لیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور جو ہے نا وہ صحت یاب ہو جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر نادیہ عدنان صاحبہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے, اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی صحت سب سے بڑھ کر ہے. اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور کوئی بھی تکلیف محسوس کریں تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہی ہماری ڈاکٹر صاحبہ کا جو پیغام ہے آپ کے لیے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.